بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدعاء مخ العبادہ، آج ہماری چوتھی حدیث ہے زاد الطالبین کی۔ حدیث نمبر کون سی ہے؟ 4، ٹھیک ہے، چوتھی حدیث۔ اور الدعاء مخ العبادہ کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور یہ روایت، یہ حدیث جو ہے، یہ کس کتاب سے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور تخریج اس کی کہاں سے ہے؟ مشکات شریف سے اس کو ہم نے نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث مرفوعاً نقل کی انہوں نے۔ اگر آپ پوری عبادت پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، اس لیے ساری عبادت کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے جو عبادت کی، تیرے سامنے آوزاری کی، عاجزی کی، ہمارے لیے ساری مصیبتیں ہم سے دور کر دے، ہمارے لیے جنت والا معاملہ آسان فرما دے، دنیا میں جو امتحان گاہ ہے اس میں ہمارے لیے آسانی فرما دے۔ دعا اصل عبادت ہے۔ دعا اصل میں عبادت یہی ہے کہ ساری عبادت کرنے کے بعد آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ میرے والدین کی بخشش فرما، یا اللہ ان کے لیے مغفرت والا معاملہ فرما۔ رشتہ داروں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں انتہائی عاجزی ہوتی ہے۔ انسان دعا عاجز ہو کے مانگتا ہے، اکڑ کر نہیں مانگتا، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، بلکہ اگر فوراً قبول نہ ہونی ہو یا تو مصیبت ٹل جاتی ہے، یا دعا آخرت میں ذخیرہ بن جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ ساتھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی استاد جی، ہم بچے کہتے ہیں استاد جی ہم دعا تو کرتے ہیں پر ہوتا تو کچھ نہیں ہے، ہم نے امتحان دیا، ہم فیل ہو گئے، دعا قبول نہیں ہوئی، یا ہم نے اپنے ابو کے لیے دعا کی لیکن ابھی تک بیمار ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی دعا مانگی جا رہی ہے۔ اس میں دو صورتیں، علماء فرماتے ہیں کہ کچھ دعائیں دنیا میں قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ آخرت میں رکھتے ہیں کہ دنیا میں قبول نہیں ہوتی، آخرت میں جب اس کے اعمال میں کمی آئے گی یا مشکل میں ہوگا، اللہ فرمائیں گے وہ دعائیں جو آپ نے مانگی تھی نا، ہم یہاں پر قبول کریں گے، تو وہاں پر جو دعا قبول ہو جائے، ذخیرہ بن جائے، وہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور پھر اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا مناسب ہے، جو ہم مانگ رہے ہیں کیا وہ مناسب ہے کہ نہیں ہے، تو یہ کون جانتا ہے؟ اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ اچھا، دعا کو عبادت کا مغز دو وجہ سے فرمایا گیا ہے۔ کیا ہے؟ دعا کو دو وجہ سے عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ کتنی وجہوں سے؟ دو وجہ سے۔ اب یہ پوائنٹ لکھ لو تاکہ پھر بعد میں روتے نہ پھر آپ کہ لکھا نہیں۔ شروع سے لکھے، دعا اصل عبادت ہے۔ ایک بندہ صحیح طرح لکھ لینا، پھر بقایا لکھتے رہیں گے۔ دعا اصل میں عبادت ہے، کیونکہ اس میں انتہائی عاجزی ہوتی ہے۔ اس میں ہم اللہ سے انتہائی عاجزی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ کیونکہ اس میں انتہائی عاجزی ہوتی ہے، انتہائی عاجزی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، فوراً قبول نہ ہو تو آخرت میں ذخیرہ بن جاتی ہے۔ فوراً کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، اگر فوراً قبول نہ ہو تو آخرت میں ذخیرہ بن جاتی ہے۔ دعا کو عبادت کا مغز دو وجہوں سے فرمایا۔ ایک یہ کہ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اطاعت ہے، ادعونی استجب لکم۔ دو وجہ کون سی ہیں؟ پہلی کہ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنا ہے، اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ادعونی استجب
لکم کہ تم مجھ سے مانگو قبول کروں گا، اسی لیے دعا خالص عبادت ہے اور مغز عبادت ہے۔ پھر سن لیں، دو وجہ میں سے پہلی وجہ کیا ہے؟ یہ کہ دعا مانگنا اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ کس حکم کی؟ ادعونی استجب لکم کہ تم مجھ سے مانگو قبول کروں گا، اس لیے دعا خالص عبادت ہے اور مغز عبادت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بندہ نے غور کیا کہ سب کاموں کی فلاح اللہ کی طرف سے ہے اور غیر اللہ سے سب امیدیں کٹ گئیں، اب بندہ خاص اللہ سے اپنی حاجت مانگتا ہے اور پوری کرواتا ہے۔ یہ اصل دعا ہے اور عبادت کا مغز ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب آگے لکھیں تحقیق، لغوی صرفی تحقیق، الدعاء مخ العبادت کی لغوی صرفی تحقیق لکھ لیں۔ الحمدللہ آپ نے پہلے ہی ترکیب اور سارا وہ کر دیا، لیکن یہ بس لکھنے کے لیے۔ الدعاء یہ مصدر ہے باب نصر ینصر سے، اور اس کے مختلف معنی آتے ہیں: پکارنا، رغبت کرنا، مدد طلب کرنا، اور مخ کا معنی ہے ہڈی کا گودا، گودا، مخ پیش خواہ، مخ خواہ پیش خو، مخل، جی ہڈی کا گودا، گاف سے ہے۔ آنکھ کی چربی، دماغ، چوتھا خالص، اس کی جمع مخاخ آتی ہے، مخاخ، مخ کی جمع کیا ہے؟ مخاخ۔ عبادت کا جو لفظ ہے یہ باب نصر ینصر سے ہے اور اس کی مصدر عبادتن آتی ہے۔ ترکیب لکھیں بھی، ترکیب باب نصر ینصر سے ہے، عبادتن اس کی مصدر ہے، اور ترکیب تقریباً آپ نے کر لی ہے، بس لکھ لیں۔ ٹھیک ہے، نیچے الدعاء مبتدا، مخ مضاف، العبادہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے، مضاف الیہ بالکل خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ترکیب آپ کو آتی ہے لیکن لکھنا چاہیں تو فائدہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آج کا سبق جو ہے ہمارا حدیث کا یہاں پر ختم ہوا۔